پاکستان میں فائر وال انسٹال ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی کس طرح بدل جائے گی؟ یہ فائر وال آپ کی پرائیویسی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور یہ آن لائن اسپیسز کو کس طرح امپیکٹ کرے گا؟ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فائر وال کام کس طرح کرتا ہے اور اس کے مین آبجیکٹیوز کیا ہے۔ دیکھیے، فائر وال کو سمجھنے کے لیے ذرا سوچیے گا کہ جب کسی آرگنائزیشن یا دفتر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر کرتا کیا ہے؟ وہ لوگوں کے انٹری اور ایگزٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کس کو اندر جانے کی اجازت ہے اور کس کو باہر آنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ سیکیورٹی گارڈ اپنی سراؤنڈنگز کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال فائر وال کی ہے۔ فائر وال ورچوئل ورلڈ کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ یہ ڈیٹا کے آنے جانے کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور ڈیٹا کو مانیٹر بھی کرتا ہے۔ فائر وال کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ہوسٹ فائر وال، جس کو ہارڈ ویئر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہوسٹ فائر وال کو کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ ہارڈ ویئر کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب آپ اس ہارڈ ویئر کو کسی سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ سسٹم کی ڈیٹا کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی آرگنائزیشن کے سامنے سیکیورٹی جو پوائنٹ لگا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کسی سسٹم کے ساتھ فائر وال لگا لیتے ہیں۔ اور دوسری ٹائپ اس کی ہے سافٹ ویئر کی۔ جب آپ کسی سسٹم میں فائر وال کو یا ایپلیکیشن کو انسٹال کر دیتے ہیں، جب آپ کسی سسٹم میں فائر وال کی ایپلیکیشن یا سافٹ ویئر کو انسٹال کرتے ہیں، تو پھر وہ سسٹم کے ڈیٹا کو کنٹرول اور مانیٹر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انفارمیشن یا ڈیٹا پیکٹ کی فارم میں فلو کرتا ہے، اور پیکٹس کی تین بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی ہے سورس ایڈریس، کہ ڈیٹا کہاں سے آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیسٹینیشن، کہ ڈیٹا نے کہاں سے کہاں جانا ہے۔ تیسری ہے، اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں، کہ اس ڈیٹا میں ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور ہر ایک پیکٹ یا ہر جو انفارمیشن ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کمپیوٹر میں جو بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے یا فلو کرتا ہے، اس کا ایک مخصوص آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ اب یہ فائر وال جب انسٹال کرتے ہیں تو اس میں الگوریتم کو سیٹ کرتے ہیں، اور آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں کہ اس آئی پی ایڈریس کو آپ نے چلانا ہے، اس کو انٹر ہونے دینا ہے، اور اس آئی پی ایڈریس کے ڈیٹا کو آپ نے انٹر نہیں ہونے دینا۔ یعنی کوئی خبر ہے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، آپ الگوریتم کو کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ اس ایونٹ کے بارے میں جو بھی خبر آئے گی اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، اس کو آپ چلانے دیں۔ اور یا کوئی ویڈیو ہے، آپ کہیں کہ الگوریتم کو آپ کمانڈ دیں گے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ نہیں ہونے دینا۔ جیسا کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اکثر وہ یوٹیوب اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے۔ اسی طرح فائر وال بھی کام کرتا ہے۔ اب اس کے بنیادی طور پر 3 امپورٹنس ہے۔ پہلا یہ کہ یہ ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا یہ سائبر اٹیکس کو ایفیکٹولی ٹیکل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسری امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کو یا اسٹیٹس کو سٹیسٹک چاہیے ہوتی ہے۔ فار انسٹنس، پاکستان میں کس ٹائپ کا ڈیٹا آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، تو آپ کو جب وہ آپ کے پاس سٹیسٹک ہوں گے، نمبرز ہوں گے، تو پھر آپ کی پالیسی میکنگ میں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ اب فائر وال جب آپ چھوٹے سسٹم میں استعمال کرتے ہیں، اس کو انسٹال کرتے ہیں، تو وہ ایزیلی مینیج بھی ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اسٹیٹ کے لیول پر اس کو انسٹال کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو رن کرتے ہیں، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان جو کہ بڑا ملک ہے، تقریباً 24 کروڑ سے زائد اس کی آبادی ہے، اب یہاں پر جب آپ فائر وال کو انسٹال کریں گے تو اس کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور کمپیٹنٹ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے پاکستان لیگ کرتا ہے۔ لہٰذا جب پاکستان نے فائر وال کو انسٹال کیا
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ انسٹالیشن کا پروسیس چل رہا ہے تب سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن بھی ہو رہی ہے اور ڈیفرنٹ جو ایپس ہے وہ بھی کریش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف چائنا گئے تھے تو انہوں نے چائنا سے 30 ارب روپے کا یہ فائر وال خریدا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے، ہیومن ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے وہ فائر وال کو افیکٹولی انسٹال نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی سلو ہو رہا ہے اور جتنی بھی ایپس ہیں وہ بھی نہیں چل رہی، وہ کریش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آلریڈی پاکستان بہت ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آہستہ سے بڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کے ہرڈلز ڈالیں گے، جب آپ اس طرح کی ڈسٹرپشنز ڈالیں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ جو اکنامک سروے ہوا تھا 2023-24 کا، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ آئی ٹی کمپنیز پائی جاتی ہے اور فری لانسنگ سے تقریباً $1 ارب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان ہر سال ریسیو کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ انٹرنیٹ ڈسرپشن شروع کی تو یہ اس میں کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جو پاکستان بزنس کونسل نے رپورٹ جاری کی ہے ان کے مطابق تقریباً $300 ملین کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دبئی چیمبر آف کامرس ہے ان کے مطابق پاکستان سے جو کمپنیاں ہیں، آئی ٹی کمپنیاں، وہ اپنا بزنس دبئی شفٹ کر رہی ہے۔ تقریباً اس سال 3,900 سے زائد کمپنیوں کو دبئی میں شفٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کو رجسٹر کیا گیا، اور یہ اگر پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ 17% اضافہ ہے۔ تو یہ سارا کیپٹل پاکستان سے باہر ممالک کی طرف فلو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو اور یہاں کی اوور آل جو انڈسٹریز ہیں، آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آلریڈی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی پالیسی سے آئی ٹی انڈسٹریز کو دبائیں گے تو یہاں سے لوگ باہر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ریشیو ہے وہ مزید انکریز کرے گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں پاکستان فری لانسنگ کی سروسز میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ لہٰذا جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا تو جو فری لانسرز ہیں وہ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا فائیور نے پاکستانیوں کو آلموسٹ ان اویلیبل شو کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ سروسز نہیں ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہے کہ وہ باہر کی جو کلائنٹس ہیں ان کو سروسز دے سکے۔ اس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جس کا سب سے بڑا امپیکٹ یوتھ کے اوپر ہوگا۔ یوتھ مزید فرسٹریٹ ہوگی، اور جب یوتھ فرسٹریٹ ہوتی ہے تو پھر جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروڈنٹ پالیسیز کو پرسو کریں، یہاں پہ آئی ٹی انڈسٹریز کو گرو ہونے دیں۔ آپ فائر وال بے شک لگائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فائر وال نہ لگائے، لیکن پہلے آپ اپنا سسٹم دیکھیں کہ کیا آپ کا سسٹم اس کیپیبل ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے اوپر کام کریں، لوگوں کے سکلز کے اوپر کام کریں، یہاں پہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو گرو کریں، بجائے اس کے کہ آپ مزید اس کو کرش کریں، کیونکہ آئی ٹی ہی فیوچر ہے۔ اگر آپ آئی ٹی کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔